ملتا رہتا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کی مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگی، اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان خیرت سے۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دینے آ رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ، بڑی پیاری، بڑی بہترین ویڈیو دوستو۔ آج ہم جانیں گے، ہم لوگ ویڈیو میں مسجد الاقصی یعنی کہ بیت المقدس یعنی کہ قبلہ اول دوستو، آج ہم اس کی پوری حقیقت جانیں گے کہ اس کو اپنے وقت میں کس نے تعمیر کا کام شروع کیا اور کس نے پورے مکمل طریقے سے اپنے دور میں یعنی کہ اپنی حکومت میں، یعنی کہ وہ کون پیغمبر ہیں، کون نبی تھے، تو بیت المقدس کی پوری تعمیری کام مکمل کیا گیا۔ ویسے تو وقت میں تمام پیغمبروں نے اس میں کام کیا ہے، اور لیکن پوری مستحق مطلب مکمل کس نے کیا ہے تو یہ ہم جانیں گے، اور اس کو جنات یا جن یا کس نے تعمیر کا کام میں انجام بھی دیا ہے، تو یہ ساری سچائی حقیقت جانیں گے ہم لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بڑی پیاری بہترین ویڈیو ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں بیت المقدس کے بارے میں پوری حقیقت، پوری سچائی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ مسجد اقصی اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مابعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی، اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کیا، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کے تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کیا۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی، اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔
تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی، آپ کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کی جسم مبارک ویسے ہی کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہیں کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کی جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح و سالم موجود ہے اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کی مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگی اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خاری کی عذاب میں نہ ہو۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا بیت المقدس کے بارے میں، یعنی کہ مسجد الاقصی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حکومت ایسی دی تھی کہ وہ کسی کو بھی نہیں دی تھی کبھی بھی، حتیٰ کہ جو بھی مخلوق تھی، چاہے وہ جانور ہو، جن ہو، سب پہ ان کی حکومت، یعنی کہ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، اور تمام جانوروں کی بولی بھی آپ جانتے تھے۔ آپ نے پوری وہ اپنی مسجد الاقصی کمپلیٹ کیا، ان کے ہی دور میں کمپلیٹ ہوئی۔ پھر جب ان کی وفات ہوئی تو ہم سب نے یہ واقعہ جانا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک چھڑی کے سہارے سے کھڑے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کروا لی، تو کیسے پورا معاملہ ہوا یہ سب کچھ ہم نے جانا اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی، یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا، بیت المقدس کے بارے میں جو ہم نے جانا وہ بھی اچھا لگا ہوگا۔ تو اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور ایک لائک کیجیے گا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔